بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ میں خالد سیف اللہ رحمانی اس وقت تمام باشندگان ملک ہندوستان کے تمام رہنے والوں سے، خاص کر حیدرآباد میں بسنے والے بھائیوں سے اور بالخصوص یہاں کے مسلمانوں سے اس وقت کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں ان میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اس کی زندگی ہے۔ ایسی زندگی جو صحت اور عافیت کے ساتھ ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت کی دعا کرنے کی ترغیب دی۔ میرے بھائیوں، اس وقت کورونا کی جو مصیبت پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے اور اس وقت ہمارا ملک اس کے سخت لپیٹ میں ہے، کیونکہ یہاں آبادی زیادہ ہے، گنجان آبادی ہے، لوگوں کے گھر چھوٹے چھوٹے ہیں جس میں ڈسٹنس رکھنا دشوار ہے، اس کے ساتھ ساتھ غربت بھی ہے، اور غربت کے ساتھ ساتھ جہالت اور بے شعوری بھی ہے۔ ان تمام چیزوں نے مل کر ہمارے اس ملک میں کورونا سے بیمار پڑنے اور کورونا کی وجہ سے اموات کا تناسب بہت بڑھا دیا ہے، اور اندیشہ یہ ہے کہ کہیں خدا نخواستہ یہ تعداد بڑھتے بڑھتے امریکہ اور مغرب کے دوسرے ملکوں جیسے اٹلی اور اسپین وغیرہ کو بھی پیچھے نہ چھوڑ دے۔ یہ بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں آبادی کے لحاظ سے طبی وسائل کی کمی ہے، ہاسپیٹل کم ہیں، لوگوں کے لیے کوارنٹائن سینٹر کم ہیں، ڈاکٹرز اور نرسیں کم ہیں، ادویہ کی کمی ہے، وینٹیلیٹر کی کمی ہے۔ ان حالات میں ہمیں خاص طور پر زیادہ سے زیادہ احتیاط کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تقتلوا انفسکم، اپنی جان مت لے لو، ایسا کام نہ کرو جس سے تمہاری زندگی کسی خاص مقصد کے بغیر، کسی جائز مقصد کے بغیر ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، نہ اپنی جان کو گنوانا ہے اور نہ اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے دوسروں کو زندگی سے محروم کرنا ہے، دوسروں کے بیمار پڑنے اور یہاں تک کہ موت تک نوبت آنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے کسی آدمی کی جان لے لی حالانکہ وہ کسی انسان کا قاتل نہیں تھا اور نہ اس نے زمین میں فساد مچایا تھا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے ایک انسان کا نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَحْيَاهَا،
اور جس نے ایک انسان کی زندگی کو بچایا، مانا تو ہے اس کے زندہ کیا، زندہ رکھا، لیکن ظاہر ہے کہ انسان کسی کو زندہ نہیں کر سکتا، تو مانا یہ ہے کہ جس نے کسی کی زندگی کو بچانے کی کوشش کی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی۔ یہ کورونا ایسی بیماری ہے کہ ہماری بے احتیاطی ہمارے لیے بھی جان لیوا ہو سکتی ہے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، ہمارے جان سے زیادہ محبوب پیاروں اور عزیزوں کے لیے، ہمارے دوستوں کے لیے، ہمارا علاج کرنے والوں کے لیے، ہماری خدمت کرنے والوں کے لیے بھی جان لیوا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے احتیاط کی، اپنے آپ کو ایسے مواقع سے بچایا جو اس بیماری کے پھیلنے کا سبب بنتا ہے، تو ہم اپنی جان کو بھی بچائیں گے اور اپنے متعلقین کی جان کو بھی بچائیں گے، اور ہمیں پوری انسانیت کی زندگی کو بچانے کا انشاءاللہ ثواب حاصل ہوگا۔ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ یہ بات میں اس پس منظر میں عرض کر رہا ہوں کہ حکومت نے پہلے لاک ڈاؤن نافذ کیا اور اس کی وجہ سے سوشل ڈسٹینس کو فالو کیا گیا۔ اب معاشی گراوٹ کی وجہ سے حکومت نے لاک ڈاؤن ختم کر دیا ہے۔ اس لیے ختم نہیں کیا ہے کہ بیماری ختم ہو گئی یا بیماری کے بڑھنے کی رفتار کم ہو گئی، بیماری تو پہلے سے بہت بڑھ گئی، بیماری کی رفتار پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی، لیکن اس لیے گورنمنٹ نے ختم کیا کہ ملک کی معیشت بالکل صفر پر جانے والی تھی، اور انسان کے لیے معیشت بھی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کو ختم کیا، کاروبار کرنے کی اجازت دی۔ لیکن اب ہمارا اپنا فریضہ ہے کہ اگرچہ گورنمنٹ کی طرف سے مارکیٹ کھل گئی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے پابندیاں کم ہو گئی ہیں یا ختم ہو گئی ہیں، لیکن ہم اپنے بچاؤ کے لیے اور دوسرے انسانوں کے بچاؤ کے لیے ہم اپنے آپ پر ایک طرح کا لاک ڈاؤن نافذ رکھیں۔ ہم ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلیں، کوشش کریں کہ ہماری ضروریات گھر میں ہی پوری ہو جائیں، ہوٹلوں سے، ریسٹورنٹ سے، باہر سے چٹپٹی چیزیں لا کر کھانے کا مزاج ختم کریں۔ جو اللہ نے میسر کیا ہو روکھا پھیکا اپنے گھر میں پکوائیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح بلا وجہ بازاروں میں گھومنا، چبوتروں پر بیٹھنا، نوجوانوں کا گروپ بنا کر چوراہوں پر کھڑا رہنا، دکانوں میں ڈسٹینس کے بغیر کھڑا ہونا، ایک دوسرے سے مل کر سٹ کر کھڑا ہونا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اس بیماری کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو ہماری درخواست ہے، خاص کر میں مسلم کمیونٹی کے لوگوں سے اور نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کا تحفظ کیجئے اور اپنے لوگوں کی زندگی کا اور سماج کا تحفظ کیجئے، احتیاط برت کر۔ اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ حکومت نے مسجدوں کو کھولنے کی اجازت دے دی ہے، پہلے جو پابندیاں تھیں وہ پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں خود اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ شریعت نے جن حالات میں جو احکام دیے ہیں ہم ان کی رعایت کرتے ہوئے عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عبادات میں جو مریض ہوں، اور مریض کے حکم میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے مریض ہونے کا اندیشہ ہو،
ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر رعایت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا، ارشاد ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے، دشواری نہیں رکھی ہے۔ یہ دین دین فطرت ہے، اس میں انسانی ضرورتوں اور دشواریوں کا قدم قدم پر حل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس علی العامی حرج، نابینا پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ بعض اعمال کو، بعض افعال کو وہ نہ کر سکیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا علی المریض حرج، اسی طرح جو بیمار ہو اپنی بیماری کی وجہ سے اگر کسی کام کو وہ نہیں کر سکتا ہو، اس کے بہتر معیار کے مطابق نہیں کر سکتا ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی بھی یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ جمعہ کی نماز میں کافی ازدحام ہو جاتا ہے، اور جو ڈسٹنس رہنا چاہیے اس ڈسٹنس کو لوگ قائم نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ ابھی بھی یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ جنازے میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہو رہی ہے۔ حکومت نے جو اصول مقرر کیے تھے اس اصول کو ہم توڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب شریعت نے خود آسانی رکھی، سب سے زیادہ سہولت تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے احکام میں رکھی ہے۔ آدمی کو وضو اور غسل کی ضرورت ہو تو وضو اور غسل کرنا چاہیے، پانی کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن اگر پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے یا پانی موجود نہیں ہے تو شریعت میں تیمم کی اجازت دی گئی۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اگر اس میں دشواری ہو تو بیٹھ کر، اور بیٹھنا بھی مشکل ہو تو لیٹ کر نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی۔ آدمی کے لیے استنجا ضروری ہے تاکہ گندگی سے، نجاست سے اپنے آپ کو پاک کرے اور نماز جیسی عبادت ادا کرے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا معذور ہو، مثلا مفلوج ہو، کوئی اس کو استنجا کرانے والا نہیں ہو، تو شریعت میں اس کی بھی اجازت دی گئی کہ وہ بغیر استنجا کیے ہوئے تیمم کر کے یا کوئی اسے وضو کرا دے تو اس حالت میں وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا نماز کا اہم رکن ہے، لیکن اگر کوئی شخص قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے، قرآن اس نے پڑھا ہی نہیں بدقسمتی سے، یا نو مسلم ہے، ایمان لایا ہے، ابھی اس نے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا ہے، تو وہ صرف تسبیح پڑھ لے، کسی بھی انداز پر اللہ کا ذکر کر لے، یہ بھی نماز کے لیے کافی ہے۔ تو آپ دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر سہولت رکھی۔ اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم لوگ جمعہ میں اپنے ازدحام کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے پہلے بہت سی جگہ لوگ جمعہ کر لے رہے تھے، گھروں میں جمعہ کر رہے تھے، یا جیسے ایک سے زیادہ جمعہ ایک مسجد میں وقفے کے ساتھ کر رہے تھے، اس طرح جمعہ ادا کر کے ہم ازدحام کو، بھیڑ کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ شریعت کا ایک حکم سمجھ کر ہمیں کرنا چاہیے۔ صفوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ پسندیدہ نہیں ہے۔ جماعت میں شریک دو نمازیوں کے درمیان اتصال کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اگر یہ اتصال طبی اعتبار سے نقصان دہ ہو، اگر 2-3 ہاتھ کا فاصلہ، 3 ہاتھ کا فاصلہ جو دو صفوں میں ہونا چاہیے، یہ صحت کے نقطہ نظر سے کافی نہیں ہو، تو اس فاصلے کو بڑھا دینا اور دور دور ہٹ ہٹ کر کھڑا ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آپ اس وقت شہر کی صورتحال دیکھیں۔ مجھے بعض ہمارے صاحب تعلق ڈاکٹروں نے، جو شہر کے بہت ہی معتبر ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے محتاط اندازے کے مطابق جو لوگ کورونا سے متاثر ہو رہے ہیں اور جن کی اموات ہو رہی ہیں کورونا کی وجہ سے، ان میں 75% ہمارے مسلمان بھائی ہیں،
تو آپ سوچئے کیا اپنی زندگی کو بچانا اور اپنے بھائی بہنوں کی زندگی کو بچانا یہ ہمارا دینی اور ایمانی فریضہ نہیں ہے؟ یقیناً یہ ہمارا فریضہ ہے، اور ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم نمازوں میں ڈسٹنس کو قائم رکھیں۔ ہم ایک جگہ بڑی تعداد میں جماعت کرنے کے بجائے ایسی چھوٹی چھوٹی جماعتیں زیادہ سے زیادہ کر لیں کہ تاکہ ایک جگہ لوگوں کے ازدحام کی نوبت نہیں آئے۔ ہم ماسک پہنے بغیر اپنے گھر سے باہر نہیں نکلیں، اس کو اپنے لباس کا ایک حصہ بنا لیں۔ جب تک یہ صورتحال ختم نہیں ہوتی ہے تو اس کو اپنے لباس کا ایک حصہ مان کر ہم اس کا استعمال کریں، ان دواؤں کا استعمال کریں، ان غذاؤں کا استعمال کریں جو قوت مدافعت کو بڑھانے والی ہیں۔ خاص کر جو آپ کے گھر کے عمر دراز لوگ ہوں، 50 سال سے اوپر کے لوگ، ان کو مسجد جانے سے روکیں۔ 10-12 سال سے کم کے جو بچے ہیں ان کو مسجد میں آنے سے منع کریں۔ میں بزرگوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کو اپنی زندگی اور اپنی صحت کی حفاظت کے لیے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اور یہ سمجھ کر لاپرواہی سے کام نہیں لینا چاہیے کہ اب ہمارا کیا ہے، ہم تو عمر کے آخری مرحلے میں ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو موت کا وقت مقدر ہے، پوری دنیا مل کر اس میں 1 منٹ کا اضافہ نہیں کر سکتی، یہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے متعلقین کو اس بیماری کا شکار نہ بنائیں؟ اور کیا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نتائج کو اسباب کے تابع نہیں کیا ہے؟ اگر ہم دوا کھائیں گے صحت ہوگی، یہ بھی اللہ کی تقدیر کا ایک حصہ ہے، اور اگر ہم غفلت برتیں گے، بد پرہیزی کریں گے، بیمار پڑیں گے، یہ بھی اللہ کی تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ یہ بندے کی مشیت نہیں، اللہ کی مشیت سے یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن اللہ ہی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، صحت اللہ کی نعمت ہے، ہم اس نعمت کی حفاظت کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، ہم اس امانت کی حفاظت کا حق ادا کریں۔ اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے بیمار ہونا اور دنیا سے جانا مقدر ہے تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، اس پر صبر کریں، اور اس پر کوئی شکایت ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسا جملہ ہماری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کو ظاہر کرتی ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ماسک ضرور پہننے کا اہتمام کریں، جہاں بھی جائیں فاصلہ برقرار رکھیں، مسجدوں میں صرف فرض نماز ادا کریں، اور 2 نمازیوں کے درمیان کم سے کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھیں۔ صفوں کے درمیان جہاں 3 صفیں بنتی تھی وہاں 2 صفیں بنائیں۔ دکانوں پر، چبوتروں پر، چوراہوں پر، ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹ میں، یہاں بیٹھنے سے اور بھیڑ لگا کر کھڑے ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مصیبت کو اللہ پوری انسانیت سے اور پوری دنیا سے اور بالخصوص ہمارے اس ملک سے دور فرما دے، اور تمام انسانوں کو اس مرض سے نجات حاصل ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔